بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 5 مارچ 2026 روز جمعرات، سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب میں خبریں حاصل کرنے کے لیے آپ انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیے گا۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیں۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ مسجد نبوی میں اعلیٰ معیار کے بخور اور عطر کا استعمال۔ رمضان المبارک کے دوران مسجد نبوی کی فضا کو معطر رکھنے کے لیے خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ بخور کی دھونی دینے کے لیے مسجد نبوی میں اضافی کارکنان تعینات ہیں جو دن میں کئی مرتبہ یہ فریضہ انجام دیتے ہیں۔ یہ اقدام مسجد نبوی کی دیکھ بھال اور زائرین کو آرام دہ ماحول فراہم کرنے کی کوششوں کو ظاہر کرتا ہے۔ حرمین شریفین میں الیکٹرک کارٹ اور ویل چیئر کے انتظام میں مزید بہتری۔ حرمین شریفین امور کی جنرل اتھارٹی نے حرمین شریفین میں الیکٹرک کارٹس اور ویل چیئر کے ذریعے عام طرف کی سہولیات کو بہتر بنانے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ سعودی پریسیڈنسی ایس پی اے کے مطابق اس اقدام کا مقصد عام طرف میں آسانی اور زائرین کے لیے سہولت فراہم کرنا ہے، خاص طور پر بزرگوں اور معذور لوگوں کے لیے مذہبی فرائض کو سر انجام دینے کے لیے سہولیات دینا ہے۔ اتھارٹی نے مسجد الحرم میں عبادت گزاروں اور زائرین کو نقل و حرکت میں سہولت دینے کے لیے کم از کم 400 الیکٹرک کارٹس مہیا کیے ہیں، جس سے رش کے اوقات میں آمد و رفت آسان ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یونیفائڈ موبلٹی پلیٹ فارم کے ذریعے الیکٹرک کارٹس کی الیکٹرانک بکنگ کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، جس سے استعمال میں نظم و ضبط آیا ہے، انتظار کا سلسلہ کم ہوا ہے اور مجموعی طور پر صارفین کا تجربہ بہتر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ مسجد الحرم اور اس کے صحن میں 6000 سے زائد مینول کارٹس مہیا کیے گئے ہیں، جس سے خاص طور پر رمضان اور حج کے دوران رش کے اوقات میں آسان اور منظم نقل و حرکت ممکن ہوئی ہے۔ اتھارٹی نے اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ موبلٹی سسٹم مربوط نظام کا حصہ ہے، جس سے عبادت گزاروں کو آسانی فراہم کرنا ہے، جو کہ سعودی عرب کی جانب سے زائرین کے لیے مسلسل خدمات کو اجاگر کرتا ہے۔ حرمین شریفین میں اعتکاف جو ہے اس کی رجسٹریشن شروع ہے۔ ادارہ امور حرمین شریفین نے مسجد الحرم اور مسجد نبوی شریف میں رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے والوں کی رجسٹریشن شروع کر رکھی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق اعتکاف رجسٹریشن کے لیے ادارہ امور حرمین کی ویب سائٹ پر سہولت مند افراد کے لیے جو ہے وہ رجسٹریشن شروع کی گئی ہے اور ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے ادارے کی ویب سائٹ پر اپنا اکاؤنٹ بنائیں، اگر ان کا اکاؤنٹ موجود ہے تو اس کے ذریعے لاگ ان کریں۔ مسجد الحرم اور مسجد نبوی شریف میں اعتکاف کا آغاز 20 رمضان المبارک کو ہوگا اور ادارہ امور حرمین کا مزید کہنا تھا کہ اعتکاف کے لیے تعداد محدود ہے، اس حوالے سے خواہش مند اپنا اکاؤنٹ جلد مکمل کر لیں۔ مقررہ تعداد مکمل ہونے پر رجسٹریشن کا عمل بند ہو جائے گا۔ واضح ہے، حرمین شریفین میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اندرون اور بیرون ملک سے بڑی تعداد میں لوگ اعتکاف میں بیٹھنے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ اعتکاف کے لیے ادارہ حرمین کی جانب سے تمام سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ سعودی عرب کے آسمان پر مارچ کے پورے چاند کا خوبصورت نظارہ۔ سعودی عرب کے شمالی سرحدی علاقے سمیت سعودی عرب میں جو ہے آسمان پر پورے چاند کا خوبصورت نظارہ دیکھا گیا۔ عالمی سطح پر اسے وم مون کہا جاتا ہے اور یہ ایک حیرت انگیز فلکیاتی منظر ہے جو رات کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ ایس پی کے مطابق روایتی طور پر اس چاند کو مارچ کا پورا چاند بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ سردیوں کے بعد زمین پر کیڑے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ شمالی نصف کرہ میں اسے موسم کو بہار کے آغاز کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ مارچ میں ہونے والا یہ مکمل چاند گرہن سعودی عرب کے وقت کے مطابق دوپہر 2:34 پر شروع ہوا تھا، اس لیے سعودی عرب میں گرہن دکھائی نہیں دیا۔ فلکیاتی اور خلائی سائنس کلب کے رکن عدنان خلیفہ نے بتایا کہ مکمل چاند گرہن اس وقت ہوتا ہے جب زمین سورج اور چاند کے درمیان ایک سیدھ میں آ جاتی ہیں اور جس کے نتیجے میں زمین سورج کی روشنی کو مکمل طور پر روک دیتی ہے اور چاند کا رنگ گہرا سرخ ہو جاتا ہے، جسے خونی چاند بھی کہا جاتا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کا ریاض میں غیر ملکی سفارتکاروں کے لیے افطار ڈنر۔ سعودی وزارت خارجہ نے ریاض میں غیر ملکی سفارتکاروں کے لیے سالانہ افطار ڈنر کی میزبانی کی۔ ایس پی کے مطابق وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی نیابت کرتے ہوئے نائب وزیر خارجہ انجینئر ولید بن عبدالکریم الخلیجی نے شرکت کی۔ وزارت کے ہیڈ کوارٹر میں سعودی نائب وزیر خارجہ نے سفارتکاروں کا خیر مقدم کیا اور انہیں رمضان کی مبارکباد دی۔ اس موقع پر سعودی عرب میں سفارتی مشنز کے ساتھ روابط کو مضبوط بنانے کے علاوہ مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ افطار ڈنر میں معاون وزیر خارجہ برائے ایگزیکٹو امور عبدالہادی المنصوری اور وزارت خارجہ کے سینئر عہدیداران موجود تھے۔ سعودی امدادی ایجنسی نے غزہ میں 27,000 سے زیادہ گرم کھانے کے پیکٹ تقسیم کیے۔
سعودی امدادی ایجنسی شاہ سلمان مرکز نے غزہ کی پٹی میں سینٹرل کچن کے منصوبے کے ذریعے 27,528 گرم کھانے کے پیکٹ تقسیم کیے۔ ایس پی کے مطابق غزہ کے وسیع اور جنوبی علاقے میں انتہائی کمزور طبقے کے لیے ہزاروں لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ یہ قدم غزہ میں فلسطینی عوام کی مدد کے لیے سعودی مہم کا حصہ ہے۔ یہ اقدام شدید مشکل حالات میں فلسطینی عوام کی سپورٹ کے مشن کی عکاسی کرتے ہیں۔ یاد رہے، سعودی امدادی ایجنسی نے غزہ میں فلسطینی عوام کو خوراک کی فراہمی کے لیے بڑے رقبے پر ایک سینٹرل کچن قائم کیا ہے۔ غزہ پٹی میں قائم کچن میں رمضان المبارک کے آغاز سے یومیہ بنیادوں پر 24,000 تازہ خوراک کے پارسل تیار کیے جا رہے ہیں۔ سعودی وزارت افرادی قوت نے پرائیویٹ اور غیر منافع بخش اداروں کے لیے عید کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ ایس پی کے مطابق سرکاری ترجمان محمد الرزقی نے بیان میں کہا کہ عید کی چھٹیاں بدھ 18 مارچ کو کام کے اختتام سے شروع ہو کر 4 دن تک جاری رہیں گی۔ ترجمان نے کفیلوں پر زور دیا کہ وہ لیبر لا کے ایگزیکٹو ریگولیشن کے آرٹیکل 24 کے دوسرے پیراگراف میں درج ہدایات کی تعمیل پر عمل کریں۔ اونٹنی کے دودھ کی مارکیٹ 410 ملین ریال تک پہنچ جائے گی۔ سعودی عرب میں اونٹنی کے دودھ کی مارکیٹ جو اس وقت 296.6 ملین ہے، 2032 تک بڑھ کر 410 ملین تک ہو جائے گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق عالمی سروے ادارے کا وہ کہنا ہے کہ ملک میں اونٹنی کے دودھ کی مارکیٹ میں سالانہ شرح 4.6% سے اضافہ ہوگا۔ واضح ہے کہ سعودی عرب میں اونٹنی کا دودھ مرغوب غذا ہے جو غذائیت کے علاوہ مختلف ضروری اجزاء سے بھرپور ہے۔ سعودی عرب کے رہائشی سب سے کم گھنٹے سوتے ہیں۔ کنگ فہد میڈیکل سٹی کے مشیر ڈاکٹر مانی الشہری نے کہا، سعودی عرب کے رہائشی دیگر ملکوں کے مقابلے میں سب سے کم گھنٹے سوتے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا، رمضان المبارک کے دوران راتوں کو جاگنے کی وجہ سے لوگوں کی روٹین خراب ہو جاتی ہے۔ چھوٹے اور بڑے رمضان کے بعد سونے اور جاگنے کے اوقات کو معمول پر لانے سے قاصر نظر آتے ہیں۔ انہوں نے رمضان سے پہلے کے معمولات کو بحال کرنے اور رات کو سونے کے لیے 2 دن مسلسل جاگتے رہنے سے خبردار کیا۔ انہوں نے کہا، بعض لوگ رات کی نیند کو بحال کرنے کے لیے پورا دن جاگنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اگلے دن رات کو سویا جا سکے۔ ایسا کرنا صحت کے لیے خطرناک اور دماغ پر منشیات جیسے اثرات پیدا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، سروے سے معلوم ہوا عرب کے رہائشی روزانہ 6 سے 7 گھنٹے سوتے ہیں۔ دنیا کے دیگر ملکوں کے مقابلے میں یہ سونے کی شرح بہت کم ہے۔ انہوں نے کہا، سونے کے معاملات کو مرحلہ وار بحال کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ دن میں 1 گھنٹے کے لیے دھوپ میں رہنے سے جسم کی بائیولوجی گھڑی بھی درست ہو جاتی ہے۔ گلف ایئر نے دمام کے کنگ فہد ایئرپورٹ کے ذریعے انٹرنیشنل فلائٹس دوبارہ شروع کر دیں۔ گلف انٹرنیشنل ایئر لائن ہے، خلیجی ریاست بحرین کی کہ ایئر لائن ہے، اس نے حالیہ پیش رفت کی وجہ سے پروازوں کی عارضی معطلی کے بعد آہستہ آہستہ اب دمام کے کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ذریعے اپنا انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ دمام ایئرپورٹ نے 28 فروری کو خطے میں واقعات کے آغاز کے بعد گلف کی ایئر کی انٹرنیشنل فلائٹس کی روانگی تھی اس کو معطل کیا تھا۔ اب اس کے بعد اس نے اس کو دوبارہ شروع کیا ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔